वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, और सोशल मीडिया जो सोशल ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। काफ़ी अरसे से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको बैन क्यों किया गया है। आज इस चीज़ को डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है और इसका हल यहाँ से निकाल कर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, हमने सवाल किया था जुल्क़दर हैदर से। जुल्क़दर, मैं चाहूँगा कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सोशल मीडिया पर पाबंदी के बजाय जो चीज़ें नशर होती हैं वो ज़्यादा इस वक्त मॉनिटर की जानी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त तवज्जो नहीं दे रही हैं? सोशल मीडिया को किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए? असल में जो हुकूमतें हैं वो अभी बस सर्वर डाउन करने में लगी हुई है। अभी आप देखें जैसे करेंट पार्टी वाले हैं, ठीक है, उनका कंटेंट रोकने के लिए जब पीटीआई ने रोका था तो अब उनका कोई कंटेंट अपलोड होता था किसी प्लेटफॉर्म पे, कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती थी अकाउंट पे। तो हम ऐसे रोक सकते हैं काफी डेटा या कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हो, तो हम ऐसे उसको रोक सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत इस टाइम इस तरफ नहीं आ रही और बंदिश काफी जरूरी है। आई एग्री विद, लेकिन ये सर्वर डाउन कर देना और मुल्क के जो वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको जो नुकसान पहुंचता है तो उसका कौन करेगा, उसका जवाब कौन देगा इस पे? ठीक है। बहरहाल आयशा से भी मेरा सवाल ये है। आयशा, ज़रा जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो आपने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि क्रैकडाउन होना चाहिए लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि जो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है और जो इस वक्त कंटेंट नशर कर रहे हैं वो आप लोगों को भी तो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। आप लोगों का एक कंटेंट है और एक इखलाकियात के दायरे में लेकर आप लोग चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें करते हैं सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, और रेटिंग आती है या नहीं आती है वो इखलाकियात के दायरे से तो बाहर निकल जाते हैं, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है उन कंटेंट क्रिएटर्स को। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, टिकटॉक की बात कर ली जाए, यूट्यूब की बात कर ली जाए, इंस्टाग्राम की बात कर ली जाए, ट्विटर या एक्स जो इसका नया नाम है उसकी बात कर ली जाए, तो हम बाकायदा तौर पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये टिकटॉकर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कुछ सोशल साइट्स के ऊपर जो इखलाकियात से इंतहाई गिर चुका होता है। एक महज़िब घराने में या एक सोबर माशरे के अंदर वो कंटेंट नहीं पसंद किया जाता फैमिली के साथ बैठकर। तो इन लोगों को कितना ज़्यादा जो है वो रोकना चाहिए और कैसे रोकना चाहिए, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। बिल्कुल बिलाल, इनके कंटेंट से हमें बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि हम एक फैमिली कंटेंट लेकर चल रहे हैं और घरों में यूट्यूब पे फैमिली देखती है हमारे कंटेंट, और ऐसे फहाशी कंटेंट आने की वजह से डेफिनेटली हम पर भी असर पड़ता है, हमारे कंटेंट पे भी पड़ता है। तो हम उनको रोक इसी तरह सकते हैं, हुकूमती तौर पे रोक सकते हैं, बैन कर सकते हैं उनके अकाउंट, ना कि हम सोशल प्लेटफॉर्म ही बैन कर दें, क्योंकि ये अर्निंग का बहुत सारे लोगों का जरिया है। अगर हम इसको ही बैन कर देंगे और हम अकाउंट्स को नहीं बैन करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और रही बात इसकी कि अगर हम इसको देखें कि ये जो फहाशी फैला रहे हैं, या टिकटॉक एक समझ लें सबसे ज्यादा जो अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंटेंट का प्रॉब्लम आता है फहाशी तौर पे, वो टिकटॉक के साइड से आ रहा है। तो उसका रीजन ये है कि लोगों ने भी उनको बढ़ावा चढ़ाया है, उसको देखा है, उनके व्यूज आए हैं, तो ही आज उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उनको देखा जा रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तभी इस तरह के कंटेंट आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा इशू है। मतलब मैं जो कंटेंट देखना पसंद नहीं करता शायद साहब, मैंने उनके यूट्यूब के ऊपर मिलियंस और मिलियंस फॉलोअर्स देखे हैं और उनकी इखलाकियात से तो गिरी हुई तो दूर की बात, मुगल्लिजात गालियां वो यूट्यूब के ऊपर दे रहे होते हैं। रोस्टिंग जो है वो आजकल बड़ी आम हो गई है। रोस्टिंग के अंदर गालियां बड़ा ट्रेंड समझा जाता है कि आपने कोई गाली दी अपनी गुफ्तगू के आगाज में तो वो ज्यादा बड़ा आपको जो है ना बिलाल देखे ना कि फिर वो वीडियोस कौन देख रहा है, उनके व्यूज कैसे आ रहे हैं। हम जैसे इंसान ही देख रहे हैं ना, वहाँ पे बैठ के बोट्स या कोई और तो नहीं देख रहा, सिस्टम तो नहीं उनको व्यूज दे रहा। अच्छा, तो जो कवानीन मौजूद है पहले से उन पर अमल दरामद कराने की जरूरत है या कोई नए कवानीन लाने की जरूरत है? नए कवानीन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आज से अगर हम 5 साल पहले या 10 साल पहले का कंपैरिजन दे देते हैं और अभी का कंपैरिजन रखते हैं तो उसके अंदर हम एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगे यूजर्स में भी। नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और हम रिलाय बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कवानीन भी नए बनने की ज़रूरत है और जो पहले से मौजूद हैं उनको बहुत एक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की उनकी ज़रूरत है। ठीक है जी, ठीक है। तला बेग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और स्टूडियो के अंदर हमें ज्वाइन किया। तला,
بہت شکریہ آپ کا. اور سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کو بین کرنے کی، جو اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اور زیادہ لمبی چلے گی، اس کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن کیا بین کرنا مستقل حل ہے، یا پھر جو ماضی کے اندر جب کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تب بھی بڑی آوازیں اٹھی تھیں کہ گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، ایک کالی ویگو یا ڈالا آتا ہے وہ لے جاتا ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے اگر بیہائنڈ دا کرٹن آپ کچھ چیزوں کو دیکھیں تو امیج جس طرح سے بلڈ کیا جا رہا ہے اس ملک کا، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو امیج بلڈ کرنے کے اندر سرفہرست ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، مس انفارمیشن کا. تو اب بات تھوڑا سا میں اس کے محرکات بتاؤں. بات دراصل یہ کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، یہ واحد سیکٹر ہے جو گروتھ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے اپلیکیشنز ٹویٹر ہو گئی یا دوسری دیگر اپلیکیشن ہو گئی تو آپ کیا میسج دے دیں. اب ہم چائنا تو نہیں ہے، چائنا میں تو ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پورا بین ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرف نہیں جانا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر، میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک الیکٹرانک کرائم ایکٹ موجود ہے، اگر آپ اسی کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر لیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی، مگر بات یہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اب اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ آپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ یا اس کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ہر طرح کے کانٹینٹس آتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ، ہمیں معاشرے کو، ہم سمجھتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر ہمیں ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. اگر جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم بتائیں گے نہیں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی کانٹینٹ کریٹر بھی ہے تو آپ کو کس طرح کانٹینٹ بنانا چاہیے، بیسیکلی ایجوکیشن کی کمی ہے، جس وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے پاس پھر اس طرح کے کانٹینٹ ہوتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کی آڑ میں آ کے جو ہے آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو بند کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں نوجوانوں کی آواز ہے اور 60% جو ہے اس ملک میں نوجوان رہتے ہیں. سوشل میڈیا کا بند کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہتر مثبت میسج نہیں جائے گا. آپ کو نوجوانوں کی طرف سوچنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا، اب حکومت جو ہے اپنی پالیسیوں کو چھپانے کے لیے یا پالیسیوں کو بھی کوئی تنقید نہ کر سکے، آپ سوشل میڈیا کو بند کرتے ہیں. عوام کے پاس اس وقت، پاکستانیوں کے پاس ایک ہی آواز ہے، وہ سوشل میڈیا کی آواز ہے. کیونکہ ماضی میں عوام کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ہم نے آمریت کا بھی دور دیکھا ہے، ہم نے برٹش راج بھی دیکھا ہے، اس دوروں میں سوشل میڈیا موجود تھی تو ہم لوگ کی، پاکستانیوں کی، عوام کی آواز اتنی آگے نہیں جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سوشل میڈیا بہت اچھا ہتھیار ہے پاکستانیوں کے پاس، ہم تنقید کر سکتے ہیں. آپ نے وہی بات کی جو میرا اگلا سوال تھا. میں ذرا عائشہ کی طرف بڑھوں. عائشہ، آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا اس وقت زندگی کے اندر کتنی اہمیت ہے اس کی اور کتنا ضروری ہے سوشل میڈیا کا استعمال؟ کیونکہ ناظرین، یہ جو آپ سیل فون دیکھ رہے ہیں، یہ سیل فون ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اس وقت اور ضرورت بن چکا ہے. پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے، ہمارے جو ٹی وی پروگرامز ہوتے تھے، شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا، ٹی وی چینلز پر، اسکرینز پر دیکھے جاتے تھے. اب اگر کہیں مس ہو جاتے تو ہم موبائل فون کے اوپر ہی دیکھتے ہیں. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کوئی چیز، کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے تو یوٹیوب یا مختلف اپلیکیشنز پر دیکھتے ہیں. اچھا، کتنا ضروری ہے اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال، اور اس کو مزید بہتر آپ لوگ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلال، ضروری تو بہت ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ارننگ نہیں ہے بلکہ لرننگ بھی ہے ہماری سوشل میڈیا سے. پیرنٹل لرننگ ہے ہماری سوشل میڈیا سے، اسکل لرننگ ہے ہماری سوشل میڈیا سے، اویئرنیس ہے جو کہ آگاہی ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری چیزوں کی مل رہی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو اسکلس پہ کام کرتے ہیں. بہت سارے ایسی اویئرنیس ہے جو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ملتی ہے. تو ہم ان پہ کام کر کے ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو بین کر کے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. کیونکہ آپ ویسے ہی جانتے ہیں پاکستان میں ہم پہلے ہی بہت پیچھے چل رہے ہیں. اگر ہم یہ پلیٹ فارم بھی بند کر دیں گے نا، جو ہماری اویئرنیس ہے، ہماری جو اسکلز ہیں، وہ اور دب جائیں گی. اچھا، آپ سے خاص طور پر میرا سوال یہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں. آپ لوگوں کے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کو کس طرح سے پیچھے کیا جانا چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ان لوگوں کو لائکس بھی مل رہے ہیں، ان لوگوں کو کامنٹس بھی مل رہے ہیں، ان کو ویوز بھی مل رہے ہیں اور وہ ارن بھی کر رہے ہیں. ان کو کیسے پیچھے کر کے آپ لوگ جو بہتر کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ آپ لوگ کی پوری ایک کمیونٹی ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بلال، اس کو بہتر آپ اور میں اور ہم سب مل کے بنا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کی ویڈیو کو لائک کرنا، ایسے لوگوں کی ویڈیو کو ویوز دینا. ہم ایسے لوگوں کی ویڈیو کو ویوز ہی نہ دیں، لائک ہی نہ کریں، ان کے اکاؤنٹ اپنے پاس بلاک کر دیں. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس سے وہ ویڈیوز ویوز ہو کے جاتی ہیں تو ان کو ہائپ ملتی ہے، ہم پسند کرتے ہیں تو ان کو ہائپ ملتی ہے. ہم روسٹنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، اس پہ 10 کمنٹ کرتے ہیں تو ان کو ہائپ ملتی ہے. تو ہم جیسے کانٹینٹ کریٹر جو کہ ایک فیملی کانٹینٹ دے رہے، وہ پھر کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے شائستہ، پوڈ کاسٹ کی اگر میں بات کروں، آج کل پوڈ کاسٹ کے اوپر بھی روسٹنگ بہت ہو رہی ہے، اور یہ آغاز ہی جو پوڈ کاسٹ کا ہوا تھا اس میں گالم گلوچ اور
بڑی معذرت کے ساتھ جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں خاص طور پہ, مجھے نہیں پسند تو میں منافقت نہیں کرتا, میں دل سے اور منہ سے جو ہے نا وہ کھل کر کہتا ہوں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور انتہائی اخلاقیات سے گرے ہوئے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حکومتی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن بلال انفارچونیٹلی نا, جیسے آپ پوڈ کاسٹ کی بات کریں اور روسٹنگس کی ہم بات کریں, تو یہ جو روسٹنگ کا ٹرینڈ ہے اور یہ جو پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ پاکستان میں آیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو نہیں بنا, ہم نے اڈاپٹ کیا ہے انڈیا سے, سب کچھ ہی اڈاپٹ کیا ہے باقی ویسٹرن کنٹریز سے. تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں ایسے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, وہاں پر بھی اخلاق سے گھری ہوئی باتیں, گالم گلوچ اور یہ سارا ٹرینڈ ہے. تو وہیں سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ملک کیسا ہے, یہاں کا کلچر کیسا ہے, ہم نے کون سی چیز کو کتنا بڑھانا ہے. ہم نے بس ویوز کے چکر میں, ارننگ کے چکر میں کہ ڈالرز آ رہے ہیں, ہم نے اسی کلچر کو اڈاپٹ کیا ملین آف ویوز کے لیے, اور انفارچونیٹلی ان کو ہم نے ملین آف ویوز دیے ہیں. لیکن جس طرح سے عائشہ یا دوسرے لوگ اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ وہ اچھی چیزیں بتاتے ہیں, کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں, سیکھنے کی چیزیں ہیں, تو ان کی جو نمبر آف ویوز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. سو ہمیں خود کو اور دوسروں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں پر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے, آپ کو فن کرنا ہے, آپ کو انجوائے کرنا ہے, کریں, لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے, لمٹ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جو یہ بتائے کہ آپ کی لمٹ یہ ہے. بالکل ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر جیسے آپ یوٹیوب پہ اگر آپ اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, تو وہاں پر آتا ہے کہ انڈر 18, بالکل ایسے ہی, انڈر 16, اس طریقے سے وہ ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے وائلنس سے ریلیٹڈ یا ابیوز یا کچھ بھی آپ نے کچھ ایسا, تو وہاں پر بھی ایک ریسٹرکشن آتی ہے. وہ یوٹیوب کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے, وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. لیکن اسی طریقے کی چیزیں گورنمنٹ کو بھی سیریسلی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, رادر دین کہ آپ بلیک آؤٹ کر دیں, بند کر دیں ہر چیز کو. ذرا دوسرے رخ پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ایک میں نے جو اس وقت ملک کی سلامتی کے اوپر اگر آنچ آتی ہے تو وہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی, کیونکہ پہلے ملک ہے, اس کے بعد ہم ہیں, پہلے یہ ریاست ہے, اس کے بعد یہ شہری ہیں. طلحہ, ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ایک نیریٹو بلڈ ہو چکا ہے, سیاسی کارکنان یا سیاسی سپورٹرز اور ووٹرز کی زبانی, یہ ایک دوسرا نیریٹو ہے کہ خاص جماعت کو روکنے کے لیے, اس کو پنجرے میں بند کرنے کے لیے خاص اوقات کے اندر سوشل میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, اس بات دراصل یہ کہ دیکھیں, اگر یہ کر بھی دیتے ہیں, حکومت کوئی اس طرح کا اسٹیپ اٹھاتی بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کسی کی آواز روک نہیں سکتے. دیگر پلیٹ فارمز موجود ہیں, وی پی این آج کل ایڈوانس دور ہے, لوگ وی پی این کے تھرو ٹویٹر چلوا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور ہیں, مگر مقصد یہ کہ یہ دیکھیں ایک جمہوری آواز ہے, اس جمہوری آواز کو آپ لوگ روک نہیں سکتے. اب جتنا روکیں گے نا یہ اور آواز بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اگر آپ اس پہ جو ہے ذاتیات کے اوپر آ کے یا سیاسی آپ اس کو مارنے کے لیے کسی سیاسی ورکر کو آپ اس طرح روک رہے ہیں, تو یہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اسٹیپس نہیں لینے چاہیے. پاکستان دیکھیں نا, اگر میں پاکستان کو انڈیا سے موازنہ کر لوں, انڈیا ایک آئی ٹی سٹی بنگلور میں بنا چکا ہے, اور ہم لوگ آج سوشل میڈیا بین کرنے کی طرف بات کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ میٹا کے ساتھ کوئی پالیسی بنائے, کیونکہ گورنمنٹ خود اس کیپیبل نہیں ہے کہ آپ خود ایک پالیسی میکنگ کریں. آپ کو چاہیے کہ جو گوگل ہو گیا, یوٹیوب جو اونرز ہیں ان کے ساتھ مل کے بات کریں, یہاں پہ سیکٹرز لے کے آئیں, یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنے ہیڈ کوارٹرز بنانے چاہیے پاکستان کے اندر. مگر بدقسمتی ہے ہمارے یہاں اتنی سیاست کے اندر اتنی جو ہے وہ ذاتیات ہو جاتی ہے, اتنی لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بس اپنے فائدے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے. ٹھیک ہے, ذوالقدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقدر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ذوالقدر, آپ نے گفتگو سنی ہوگی. اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اطراف کے جو اس وقت علاقے ہیں اور جو لوگ ہیں, وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ خاص طور پہ پنڈی کی اگر میں بات کروں تو پنڈی کے اندر سوشل میڈیا ایپس بین ہے نہیں ہے, اور لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اس وقت, کیا سوچ رہے ہیں بین ہونے پر؟ یا ایک نیریٹو کسی سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش ہے, یا دوسرا نیریٹو کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ اس وجہ سے بین کیا گیا؟ پنڈی کا احوال سنائیں آپ. جی لال بھائی, پنڈی کا اگر آپ حال دیکھیں نا, جو عوام ہے, جو ہم نے خود سروے کیے, کیونکہ میری ٹیم اس ٹائم اوورآل پنجاب میں کام کر رہی, ٹھیک ہے, جتنے ہم نے سروے کیے, عوام کا یہی کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو دباؤ کے لیے, یہ ان کو سوشل میڈیا سے روکنے کے لیے, تاکہ ان کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے, ان پہ دباؤ کے لیے یہ سرور اس کا ڈاؤن کیا جا رہا ہے. صرف ایک یہ بہانہ بنا کے کہ ملک کی سلامتی کو آگے رکھ کے پیچھے وہ ایک سیاسی جماعت کو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یہ لوگوں کی رائے آپ یہ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل.
जितना हमने सर्वे किया है, ऑब्जर्व किया है, तो अवाम यही कह रही है कि एक सियासी जमात के दबाव के लिए ये किया जा रहा है, और ये इंतहाई गलत बात है। अच्छा, क्योंकि मुझे इससे मुझे बहुत नुकसान मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आपके सर्वे के अंदर सवाल यही होगा कि किसी सियासी जमात को दबाने के लिए जो है वो ये सोशल मीडिया बैन किया गया है। अगर सवाल ये होता कि जो इखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू है, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए हो, चाहे वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में हो, चाहे वो किसी भी ऐसे मुक़्तदर ओहदे पर फाइज शख्सियत के बारे में हो जिसको अगर इंटरनेशनली आप देखें वहाँ से बैठकर उस टेलीस्कोप से देखें, चाहे वो अमेरिका से देखें, चाहे आप यूरोप से देखें, चाहे वो फ्रांस से, चाहे आप वो अफ्रीका से देखें, कहीं से भी देखें उस स्कोप के अंदर, तो वो आपको लगेगा पता कि आपके मुल्क का इमेज किस तरह से डाउन है। अगर वो सवाल होता तो शायद वो ये बता सकते हैं कि इखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू भी ज़्यादा हो गई। शायद से क्या कहेंगे इस पर? एहतियात पे उतर आते हैं ना। चीफ वेरी इलेक्शन गुड, कमिश्नर वेरी गुड। सिकंदर सुल्तान राजा की बात कर लें वेरी आप, गुड। अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर, फिर अगर चीफ जस्टिस साहब ने कोई रिमार्क्स दे दिए हैं तो फौरन से पहले हम उनकी फैमिली के ऊपर उनके पर्सनल अटैक्स, आपके हक में फैसला है तो बल्ले बल्ले हो जाती है, आपके मुखालफत में फैसला है तो वो लान तान शुरू हो जाती है। बिलाल हमारी एक हिस्ट्री का हिस्सा है, ये तो आपको पता है कि पहले भी इदारों पर हमले, वो एक अलग पैटर्न था, लेकिन अब हम सोशल मीडिया पर उसको वॉर में कन्वर्ट करते हैं ना, कि बैटल हो जाती है। अगर बिलाल ने कुछ कह दिया है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, डेफिनेटली अकाउंट्स बना के, शवाहिद मिले के अकाउंट्स बनते लगा के, एग्जैक्टली हैशटैग्स लगाए जाते हैं, 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ट्रेंड्स चलाए जाते हैं उस एक खास मकसद के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत है। ठीक है, ये लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं ट्विटर से, डिफरेंट चैनल से बैठकर कमाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें डैमेज तो हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन तो आ रही है, कहीं ना कहीं गैप है, कुछ तो है ना। ठीक है, तलहा ये सवाल मैं आपसे भी कर देता हूँ, ये बात कि आवाज़ उठाने की इजाज़त है इस मुल्क में, जमहूरियत है, आपका हक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इखलाकियात से गिरी हुई आवाज़ उठाने की इजाज़त है कि नहीं, या होनी चाहिए? देखिए, बात दरअसल ये, मैं इसको अगर मुख्तसर बताऊं तो ये हाइब्रिड वॉर में इस वक्त हम लोग चल रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं, पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक हैं, ये वहाँ से अकाउंट ऑपरेट होते हैं। अगर आप इनका शजरा देखेंगे तो ये पूरे मीडिया सेल्स बनाए जाते हैं जिसको पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ बहुत नहायती गलत है, इसके ऊपर हमें रोकडाउन करना है। और मैंने यही बोला कि अगर हमारी हुकूमती सतह के ऊपर, अगर हम मेटा के साथ या किसी बड़ी यूट्यूब के साथ हम लोग एक मुआहिदा कर लें, क्योंकि चेक एंड बैलेंस वहीं से हो सकता है। हम जितनी भी पॉलिसीज़ बना लें, हम लोग, हमारे पास इतना डोमेन नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को रोक सकें, ना हमारे पास रेगुलेटरी, हमारे पास इन दी एंड यही ऑप्शन है कि हम बंद कर दें। तो मैं सोचता हूँ बंद करना हमारे पास जो है पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं है। आप बड़ी सतह के ऊपर बात करें, आप बड़ी सतह के ऊपर यूएसए में जाएं, वहाँ पे इसके ऊपर बात करें। सोशल मीडिया को आगे आना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल है पाकिस्तानियों के लिए, मगर एक रेगुलेटरी बनाने के बावजूद फिर हम इसके ऊपर काम करें। ठीक है, आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं अभी। जी आयशा, आपसे मैं आखिर में ये सवाल करना चाहूँगा, जैसे मैंने इन सब से सवाल किया कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की इजाज़त है, और आजकल आवाज़ उठाने के लिए हम पहले रैलीज़ निकाला करते थे, पहले प्रोटेस्ट किया करते थे, अब हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो आवाज़ उठाना जमहूरी हक़ है, लेकिन क्या इखलाकियात से गिरी हुई आवाज़ उठाना, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए, वो भी हमने ये भी देखा है कि जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, पे किया जाता है कि आप हमारे लिए इस एजेंडे के ऊपर जाकर आवाज़ उठाएं। तो क्या इखलाकियात से गिरी हुई आवाज़ उठाना जायज़ है या उठाना चाहिए, या आप सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ स्टेप लेंगे? अब आयशा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक म्यूट है। ठीक है, शाइस्ता, मैं ज़रा आखिर में आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या कहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जो लोग हैं इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि 2 नैरेटिव बिल्ड हो चुके हैं, हमें एक नैरेटिव की तरफ जाना है इस वक्त। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है, जिस तरह से तलहा और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, आपने भी बात की कि डेमोक्रेसी है, आप अपना आवाज़ उठाएं, आपका कोई प्रॉब्लम है, सोशल इशू है। देखिए, सोशल मीडिया का सिर्फ एक ही इस्तेमाल तो नहीं है, सोशल मीडिया का मल्टीपल यूज़ है। अगर किसी के साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा मसला है, किसी की हेल्प करनी है हमने, तो भी तो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक चीज़ को माइनस करना है, एंड दैट इज़ कि अगर आप अगेंस्ट पाकिस्तान के इदारों के इनकी इनकी रेंज में रहते हुए अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं, या लिख रहे हैं, या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको उससे रिफ्रेन करना है, उससे अपने आप को बचाना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अदरवाइज आप करें,
یہ ہمارے لیے بھی ایک بری چیز ہے کہ اب یہ بند ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہماری بھی انفارمیشن کا فلو وہیں سے ہوتا ہے, لیکن اب کیونکہ وہ بند ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی پرابلم ہو رہا ہے جتنا ارن کرنے والوں کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ذوالقدر, آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر کے اندر کہ نیریٹو کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے 2 نیریٹو پہ بات کی, کس نیریٹو کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور کس طرح سے چلنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو سرور ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے, تاکہ جو ارن کر رہے ہیں یا اس پلیٹ فارم سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ نہ روک سکے. پھر آپ ایسا اسٹیپ لیں یا کوئی ایسی چیز, بہت سے ادارے ہیں, بہت سے ایسے ٹولز ہیں جس سے ہم یہ چیزیں روک سکیں, آپ ان کو اپلائی کریں تاکہ لوگ کم سے کم آپ پہ ٹرسٹ لوگوں کا بلڈ ہو سکے. لوگوں کا یہ بیانیہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے یا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, بلکہ لوگوں کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کی ساکھ کو ڈیمیج کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ سب اسٹیپ کیا جا رہا ہے. اور یہ حکومت نہیں کرنا ہے. جب تک ایک حکومت, ہماری حکومت کوئی اسٹرانگ اسٹیپ نہیں لیتی اس پہ, تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہونا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس آواز اٹھا سکتے ہیں یا اس کمپین میں کچھ جتنا ہم سے ہو سکے ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن مین رول, مین کردار تو حکومت کا ہے اس میں. ٹھیک ہے عائشہ, آپ سے بھی آخری کامنٹ دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے, اور بہت سے ایسے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جن کو باقاعدہ طور پر شواہد ملتے ہیں کہ پے کیا جاتا ہے, اور پے کیے جانے کے بعد جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ کسی سمت پہ لے کے جاتے ہیں. تو ان کے خلاف کیسے آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل بلال, ان کے خلاف ہماری حکومت آواز اٹھا سکتی ہے اور ہم ان کے بین کر کے اکاؤنٹ آواز اٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے آپشن سوشل میڈیا پر ہی موجود ہوتے ہیں, شاید ہم سب معلوم ہے یا نہیں, ہم وہ آپشن استعمال نہیں کرتے. ہمارے پاس ایک کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے, ہمارے پاس ایک بلاک کا آپشن ہوتا ہے, ہمارے پاس رپورٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے. ہم کبھی اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں, جسٹ اسکرول کر کے ان کو ایک ویو دے کے ہم چھوڑ دیتے ہیں, جس سے ان کے ویوز تو بڑھ جاتے ہیں بٹ ان کا اکاؤنٹ کبھی بلاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ خود جو ایز اے کانٹینٹ کریٹر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ایز اے کانٹینٹ کریٹر سارے ہی مل کر ان اکاؤنٹس کو بین کر سکتے ہیں, رپورٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کام کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. طلحہ, آپ سے بھی لاسٹ کامنٹ چاہوں گا کہ آپ نے کافی سوشلی بھی کام کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں, کیسے اس نیریٹو کو, جو ملک کی سلامتی کا نیریٹو ہے, اس کو آگے لے جایا جائے, کیسے اویئرنیس پھیلائی جائے, کیسے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اور ایک ان پڑھ طبقہ ہے اس میں فرق ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں وہ پڑھا لکھا طبقہ کام کر رہا ہے, اس پڑھے لکھے طبقے تک کیسے پہنچایا جائے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ریگولیٹری بنانی پڑے گی, جس کو واچ کرنا پڑے گا کہ کون سا ایسا اکاؤنٹ ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے, کیونکہ پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں پہلے پاکستان کی انٹرسٹ پہلے ہے, پاکستان کی سلامتی پہلے ہے, ان چیزوں کو پہلے دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد دیگر جو کانٹینٹس ہیں, کانٹینٹ کریٹنگ ہے, وہ آپ کریں, کیونکہ ظاہر ہے ایک سوشل ارننگ کا ذریعہ ہے بہت بڑا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا, بالخصوص پاکستان سے باہر سے جو اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر واچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا, اور آج یہی موضوع جو ہے وہ زیر بحث تھا, اور میں چاہوں گا کہ آگے بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے, کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ نیگیٹو ہو چکا ہے. اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے, لیکن ابھی صرف اویئرنیس سے نہیں یہ بات پھیلے گی, ابھی جو زخم جسم میں لگ چکا ہے اس کا علاج ہونا ضروری ہے. تو اگر مقتدر حل کا علاج کر رہے ہیں تو تھوڑی تکلیف آپ کو سہنی پڑے گی. اللہ حافظ.